ایسا ہی عابد کی جانب سے اس کے منہ پر کھینچ کھینچ کے تھپڑ مارے جاتے ہیں. میرے شوہر نے کوئی کام نہیں کیا. اس نے ڈرگز لیے ہیں, آئس لیے, پانی میں چائے جیسے بھی. وہ اس کی ادھر ہی ہمارے گھر پہ ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر انہوں نے الٹا ہمارے اوپر ڈال دی. عابد نے جو تھا اس نے میرے منہ پہ دو اس طرف تھپڑ مارے. میرے پہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہے تھے, ورنہ ہم تم سب کو مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو انہوں نے پھر میرے پیٹ پہ کمر میں ٹانگیں ماری. تو میرا جو بچہ تھا وہ ضائع ہو. مجھے بہت زیادہ بلیک میل کیا. عابد نے آپ کو کہا تھا میرے ساتھ جسمانی تعلق بنا. میرے شوہر سے سوال کیے, میرے کزن سے سوال کیے, ہم سے سوال نہیں کرتے. میرے ساتھ سمرا بیٹھی ہے. 10 دن اس کو ہنجروال تھانے میں بغیر کسی ایف آئی آر کے رکھا جاتا ہے. معاملہ صرف یہاں ختم نہیں ہوتا, ایسا ہی عابد کی جانب سے اس کے منہ پر کھینچ کھینچ کے تھپڑ مارے جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ 2 مہینے کی پیگننٹ ہوتی ہے اور اس کی پیٹ میں ٹانگیں ماری جاتی ہیں. اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ میرا نام سمرا ہے. کیا کرائم کیا ہے آپ کے شوہر نے؟ میرے شوہر نے کوئی کام نہیں کیا. ہمارے گھر ایک عورت آئی تھی جو وہ میرے ساس کے تعلق والی تھی اور اس کی بیٹی بنی ہوئی تھی. اور اس نے ڈرگز لیے ہیں, آئس لیے, پانی میں چائے جیسے بھی. وہ اس کی ادھر ہی ہمارے گھر پہ ڈیتھ ہو گئی ہے. اور اس وجہ سے ہمیں پولیس والے اٹھا کے لے گئے, مجھے, میرے شوہر کو, اور ہمارا ایک کزن تھا اسے. جو میری ساس تھی وہ تو بھاگی تھی پہلے. مجھے بتائیں وہ لڑکی آپ کے گھر میں آئی کس طرح؟ وہ رات کو اپنے شوہر سے لڑ کے ہمارے گھر آئی ہیں. آپ کا اور اس کا کیا تعلق تھا, رشتہ کیا تھا؟ میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. میری ساس کا اور اس کا تعلق تھا. کیا تعلق؟ میری ساس کی وہ بیٹی بنی ہوئی تھی. اچھا, بیٹی بنی ہوئی تھی. جی. پھر وہ بیٹی بنی ہوئی تھی تو میری ساس نے کہا میں تمہیں کل تمہارے شوہر سے بات کر کے تو تمہاری صلح کرا دوں گی, تو پھر چلی جانا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس نے کہا نہیں میں نے ابھی جانا. تو میری جو ساس تھی اس نے کہا چلو میں تمہیں صبح بھیج دوں گی, جہاں بھی تم نے جانا ہوگا. اب آدھی رات ہوگی, اب رات کو نہیں میں نے جانے دینا. تو اس وجہ سے اس کی رات کو ڈیتھ ہو گئی ہے. اور اس وجہ سے ہمیں یہ ہنجروال والے تھانے میں لے کر گئے. اچھا, پہلے بتاؤ مجھے کہ پہلے بھی وہ ڈرگز لیتی تھی؟ جی لیتی تھی وہ ڈرگس. اچھا, رات کو ڈیتھ ہوئی کہ صبح ڈیتھ ہوئی؟ رات کو ہی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا. جی. تھانے رپورٹ کس نے کی؟ تھانے رپورٹ میرے شوہر نے کال کی تھی ان کو بھی, ایسے ایسے ہمارے گھر پہ ڈیتھ ہو گئی, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تو پھر انہوں نے الٹا ہمارے اوپر ڈال دیا. اچھا, ایک حقیقت بتائی اور دوسرا الٹا آپ لوگوں پہ ڈال دیا. تھانے لے جایا گیا آپ لوگوں کو؟ جی. ہمیں کس کس کو لے کے جایا گیا؟ مجھے, میرے شوہر کو اور میرے کزن کو. ایف آئی آر میں نام کس کس کا تھا؟ میری ساس کا اور میرے شوہر کا اور ان کا وہ لڑکی جگہ جو ہسبینڈ تھا اس کا. اچھا, 3 لوگوں کا نام تھا اور آپ کو کیوں لے کر جایا گیا؟ مجھے اس لیے لے کے جایا گیا کیونکہ میں موقع پہ موجود تھی. ٹھیک ہے. جی. آپ کا ایف آئی آر میں کوئی نام نہیں؟ نہیں, میرا ایف آئی آر میں کوئی الزام. کتنے دن آپ حراست میں رہی؟ پورے 10 دن, 11 دن. 11 دن. جی. 11 دن کیا رویہ تھا, کیا سلوک تھا؟ جو بتائیں گی سچ بتائیں گی اور ذمہ دار آپ ہوں. جی. وہ جب میں پہلے گئی ہوں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی کیسے سب ہوا. میں نے جو سچ تھا میں نے بتایا ان کو. تو پھر انہوں نے, عابد نے جو تھا اس نے میرے منہ پہ دو اس طرف تھپڑ مارا. عابد کون ہے؟ عابد ایسا ہی جو ہے سب انسپیکٹر. جی. ٹھیک ہے, آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں اس فکس کی. اچھا. جی. اس نے مجھے تھپڑ مارے ہیں اور پھر مجھے کہتا ہے سچ بتاؤ, تم یہ بتاؤ بھی تمہاری ساس نے جو کیا ہے. میں کہا یہ سب انسپیکٹر کی جانب سے اس کے منہ پر 4 تھپڑ مارے گئے اسی طرح؟ جی. اچھا, پھر تو انہوں نے کہا جو تم سچ نہیں بولو, تم یہ کہو بھی تمہیں میری ساس نے جو کیا ہے سب کیا ہے. آپ پہ پریشر ڈال رہے تھے؟ میرے پہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہے تھے, ورنہ ہم تم سب کو مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. جی. تو پھر انہوں نے, آپ نے قبول کیا؟ نہیں, میں نے نہیں قبول کیا. میں کہا آپ جو مرضی کر لیں لیکن میں ایسے نہیں کہہ سکتی. جو کام نہیں ہوا اس کا میں نہیں مان سکتی. تو انہوں نے کہا, انہوں نے پھر طاہرہ نام کی ایک لوڈی کانسٹیبل تھی, اس کے حوالے مجھے کیا. کیا نام تھا؟ طاہرہ. اچھا, پہلے سب انسپیکٹر نے آپ کے منہ پر 4 تھپڑ مارے زوردار. جی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کس کے حوالے کر دیا؟ طاہرہ لیڈی کانسٹیبل. طاہرہ لیڈی کانسٹیبل تھی. سنتے جائیے. تو انہوں نے پہلے گرین پائپ سے مجھے مارا. پھر گرین پائپ؟ جی. کون سا پائپ؟ جو پانی وہ ہوتا ہے, پانی والا گرین پائپ. اچھا, جی. اس کے ساتھ مارا؟ جی. کہاں مارا؟ کمر پہ مارا, ادھر مارا, بہت زیادہ مارا مجھے, ٹانگوں پہ کافی زور سے مارا؟ بہت زور سے مارا.
پھر انہوں نے مجھے 2 تھپڑ مارے تو میں نیچے گر کے بے ہوش ہو گئی تھی. مجھے نہیں پتا, تو بعد میں ان کو نہیں پتا تھا میں بے ہوش ہو گئی ہوں. انہوں نے میرے پیٹ میں ٹانگیں ماری, مجھے کمر پہ ٹانگیں ماری. پیٹ میں ٹانگیں ماری؟ جی کس نے, طاہرہ نے؟ جی, ان کو پتا تھا میں پریگننٹ ہوں. اچھا, آپ پریگننٹ تھی؟ جی, ان کو پتا تھا میں پریگننٹ تھی. تو انہوں نے پھر میرے پیٹ پہ کمر میں ٹانگیں ماری, تو میرا جو بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا. تو مجھے نہیں پتا تھا, مجھے جب ہاسپٹل لے کر جایا گیا تو پھر مجھے پتا چلا بھی ایسے ایسے میرا بچہ ضائع ہو گیا. تو مجھے بہت افسوس ہوا, میں کیا سوچا تھا تو کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو پہلا بچہ تھا؟ جی, میرا پہلا بچہ تھا. اب پنجاب پولیس, جب کوئی قتل ہوتا ہے تو ہم فوراً سے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں کہ یہاں ہمیں انصاف ملے گا. ہمارا یقین ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس کے جو آفیسرز ہیں وہ ہمیں انصاف دلائیں گے, لیکن یہاں معاملہ کچھ برعکس ہی ہے. یہ لڑکی تھانے جاتی ہے اور یہ پریگننٹ ہوتی ہے اور اس کی پیٹ میں ٹانگیں ماری جاتی ہیں اور وہ بچہ پر ضائع ہو جاتا ہے. جی, آپ کو کہاں پتہ چلتا ہے؟ مجھے ہاسپٹل جا کے پتہ چلتا ہے. جی, تو ادھر انہوں نے پھر مجھے دھمکایا بھی, تم اگر سچ بتاؤ گی تم ان کو یہی بتاؤ بھی تم سیڑھیوں سے. کس نے دھمکایا؟ عابد صاحب نے, اور وہ لڑکی جو تھی طاہرہ, انہوں نے دھمکایا بھی تم سچ نہیں بولو گی, تم یہ کہو بھی میں سیڑھیوں سے گر گئی ہوں. تو میں ہاسپٹل کون لے کر گیا؟ وہ دونوں ہی لے کر گئے تھے, کوئی تیسرا میرے ساتھ نہیں تھا. سب انسپیکٹر تھا اور ساتھ طاہرہ تھی. جی, تو انہوں نے مجھے دھمکایا, یا ورنہ ہم تمہارے شوہر کو مار دیں گے, ایسے کر دیں گے, تمہارے گھر والوں کو اٹھا لائیں گے. مجھے بہت زیادہ بلیک میل کیا. تو میں کہا ٹھیک ہے, میں نہیں بتاؤں گی. عابد کیا کیا ڈیمانڈز کرتا تھا, آپ جو آف کیمرہ بتا رہی تھی؟ جی, انہوں نے مجھے یہی کہا تھا بھی جسمانی تعلق میرے سے کر. عابد نے کہا تھا؟ جی, کہا تھا. سچ بول رہی؟ جی, عابد نے آپ کو کہا تھا میرے ساتھ جسمانی تعلق بناؤ. کب کہا تھا؟ جب میرا بیبی ضائع ہو گیا تھا تب, اس کے بعد کہا تھا انہوں نے. کس وقت کہا تھا؟ ادھر ہی تھا جب میں تھانے میں تھی تب. آپ کو اپنے پاس بلایا؟ جی, بتاؤ یہ معاملہ سارا بتاؤ. نہیں, مجھے اپنے پاس نہیں بلایا. ہم جب آپ کس جگہ پر تھے اس ٹائم؟ سیپریٹ روم میں ہم دونوں میں اور میری نند تھی. تو اس کو باہر بھیج کے, تو آپ کی نند کو باہر بھیجا؟ جی, میری نند کو باہر بھیج کے تو مجھے کہا, مجھے ایسے ایسے کہتا رہا. کیا کہتا رہا؟ بھی میرے ساتھ جسمانی تعلق بناؤ, یہ کرو وہ کرو. میں کہا میں ایسے نہیں کر سکتی, میں اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دے سکتی. یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے. آپ نے اس کی کوئی بات مانی تو نہیں؟ نہیں, میں نے نہیں اس کی کوئی بھی بات مانی. اللہ اکبر. جی, یہ ہیں ہمارے محافظ. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ عورت میری ریڈ لائن ہے اور کام ہو رہا ہے, لیکن کس نے یہ ادارے ٹھیک کرنے ہیں؟ پولیس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ ان سے تو ہمیں انصاف چاہیے تھا, لیکن یہی ہماری بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی غلط ڈیمانڈز کر رہے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں جی کیوں اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں, انہیں انصاف کون دلوائے گا؟ سی سی ڈی تو بن گئی اور بڑے ملزموں کو مارا گیا, لیکن یہ پولیس کو کون پوچھے گا؟ اچھا جی, مجھے بتاؤ, اب آپ کس طرح پھر چھوٹی وہاں سے؟ مجھے 10 دن ادھر رکھا گیا, پھر ہمیں ڈی ایس پی سدرا کے پاس پیش کیا. ادھر ایس پی سدرا صاحبہ کے پاس. جی, ادھر پیش کیا گیا. ادھر انہوں نے ہم سے ڈرایا تھا پہلے بھی, تم لوگ ادھر کچھ بھی نہیں بولو گی, اگر کوئی میڈم سوال کرے گی بھی تو تم کہنا ہم لوگ یہ ان کے لیے آئے ہیں, ابھی آئے ہیں. 10 دن سے رکھا گیا تھا, تو ہمیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. ادھر میرے شوہر سے سوال کیے, میرے کزن سے سوال کیے, ہم سے سوال نہیں کرنے دیا. اب اس بچی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, اب اسے انصاف کون دلوائے گا؟ کیونکہ اس کو پولیس نے ہی اس کے ساتھ سب کچھ کیا ہے. ہمیں تو انصاف پولیس دلواتی ہے, کہا جاتا ہے صرف, لیکن اس بچی کو کس نے انصاف دلوانا ہے؟ سوالیہ نشان چھوڑ کر جا رہا ہوں. اپنے میزبان میاں سے اشتیاق کو دیجیے اجازت. اللہ نے